اما آمنہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جب سے یہ بچہ میرے بدن میں آیا ہے، جب میں چلتی ہوں، راستے پہ چلتی ہوں اور میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا ہے، وہ پتھر گلاب کے پھولوں کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ اما آمنہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے، میرے پیٹ میں آیا ہے، جب میں رات کی تاریکی میں سوتی ہوں تو چاند تارے جھک کر عقیدت سے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شجر و حجر تعظیم بجا لاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اما آمنہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے بدن میں آیا ہے، میرے شکم میں آیا ہے، جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی لانے کے لیے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی اچھل کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح تیرا بدن اتنا خوشبودار کیوں ہے، خوشبو سے معطر کیوں رہتا ہے، بالآخر تو یہ خوشبو کہاں سے لائی ہے؟ اما آمنہ فرماتی ہے ابا حضور آپ کو کیا بتاؤں، کہاں تک بتاؤں، جب سے یہ بچہ میرے بدن میں آیا ہے، جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، ابا حضور بدن کا مہکنا تو دور کی بات، گلی کوچوں کا مہکنا تو دور کی بات، ارد گرد کا مہکنا تو دور کی بات، اجی ابا حضور جہاں میں تھوک دیتی ہوں وہ زمین خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اما آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھلک کو بیان کر رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دنیا کے اندر برائیاں عام تھی، گلشن ارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی گھٹاؤں کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و جور، جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، مظلوم عورتوں کو جانور سے بدتر سمجھا جا رہا تھا، غرض یہ کہ انسان وحشی درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہی و بربادی کے آخری حد تک پہنچ چکی تھی، صحرائے عرب میں جہالت کی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، عرب کے اندر زنا عام ہو گیا تھا، شراب عام ہو گیا تھا، شراب نوشی داخل تہذیب تھی، انسان کا دشمن بن گیا تھا، باپ اولاد کا دشمن بن گیا تھا، اولاد باپ کا دشمن بن گیا تھا، ہر ایک کے دلوں کے اندر، ہر ایک کے سینے کے اندر کبر و تکبر اور حسد و کینہ کا دورہ تھا۔ ایسے اوقات کے اندر اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک ایسے نبی آئے جو نبی ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر کے انسانوں کو صحیح راستہ دکھائے۔ چنانچہ ہمیشہ سے قدرت کا یہ دستور رہا ہے، جب صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے، جب عدالت کا باغ ویران ہونے لگتا ہے، جب انصاف ختم ہونے لگتا ہے، تو اس وقت عالم انسانیت چیختی ہے اور پکارتی ہے، اے خدا رحم فرما، کرم فرما۔ اس آہو بکا اور چیخو پکار کو سن کر رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور ارحم الراحمین عالم انسانیت پر رحم و کرم کا ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں 9 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی بروز سوموار کو برد امین مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم میں عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے گھر اما آمنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو آفتاب و ماہتاب کہنے لگے مبارک ہو سراج منیر آیا ہے،
جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو ماہ انجم کہنے لگے بشارت ہو کہ رحمت للعالمین آیا ہے۔ جب میرے نبی اس پرتھوی پر، اس سرزمین پر تشریف لائے تو چرخ کوہن کہہ رہا تھا اہلا و سہلا بشیر و نذیر آیا ہے۔ جب میرے نبی تشریف لاتے ہیں فضائے بسیط کہہ رہی ہوتی ہے مرحبا مرحبا شفیع المذنبین آیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب میرے نبی تشریف لاتے ہیں اس پرتھوی پر، اس روئے زمین پر، اس سرزمین پر، تو درخت کے پتے پتے جھوم رہے ہوتے ہیں، ہر طرف سے یہی صدا آ رہی ہوتی ہے ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ وہ آ گئے تو آ گئے دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گئے دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ میرے بزرگوں، پیغمبر اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اس دنیا کے اندر تو انقلاب آ گیا، خدا کا انتخاب آ گیا، انتخاب لاجواب آ گیا۔ جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے جو مسجد کو نکلا وہ نمازی بن گیا۔ جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے جو جھنڈے کے نیچے آیا تلوار لے کر وہ غازی بن گیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے جس نے قرآن کو زبانی یاد کیا وہ حافظ بن گیا، جس نے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا وہ قاری بن گیا، جس نے قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھا وہ عالم بن گیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے جس نے کعبہ کو دیکھا وہ حاجی بن گیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جس نے میرے نبی کے اوپر جان نچھاور کی وہ صحابی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی جہاں جہاں گئے وہاں کا نقشہ بدل گیا۔ مکے میں گئے مکہ کا نقشہ بدل گیا، مدینے میں گئے پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو اعلیٰ بنا کر بھیجا، برتر بنا کر بھیجا، افضل بنا کر بھیجا، اکمل بنا کر بھیجا، اجمل بنا کر بھیجا۔ اگر نبی کو اس دنیا کے اندر رب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کائنات کو نہ بناتے۔ حدیث قدسی ہے لولا کہ لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو دنیا کے اندر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو نہیں بناتا۔ یعنی اگر آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فروز نہ ہوتے تو یہ جن و بشر، شمس و قمر، شجر و حجر، پھولوں کی مہک، چڑیوں کی چہک، سبزے کی لہک، سماع و سمک، رفعت و پستی، خوشحالی و بدبختی، زمین کی نرمی، سورج کی گرمی، دریا کی روانی، موجوں کی طغیانی، کواکب آسمانی، خزاں و بہار، بیابان و مرغزار، نباتات و جمادات، جنگل کے درندے، ہوا کے پرندے، غرض یہ ہے کہ کسی چیز کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ اللہ کو نبی کو دنیا کے اندر پیدا کرنا مقصود تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو سنوارا، اس کائنات کو سجایا۔ اگر میرے نبی کی شان دیکھنی ہو تو قرآن کے اندر دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر الف لکھا، نبی کو امین بنا دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر با لکھا، نبی کو بشیر بنا دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر تا لکھا، نبی کو تنویر بنا دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر سا لکھا، نبی کو ثاقب بنا دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر جیم لکھا، نبی کو جمیل بنا دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ہا لکھا، نبی کو حلیم بنا دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر خا لکھا، نبی کو ختم الرسل بنا دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر دال لکھا، نبی کو داعی اللہ بنا دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر زال لکھا، نبی کو ذاکر بنا دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر را لکھا، نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر زا لکھا، نبی کو زاہد بنا دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر سین لکھا، نبی کو سراج منیرہ بنا دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر شین لکھا، نبی کو شاکر بنا دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر صاد لکھا، نبی کو صابر
بنا دیا، نبی کو صادق بنا دیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے قرآن کے اندر ذات لکھا، نبی کو ضامن بنا دیا، اللہ نے قرآن کے اندر طا لکھا، نبی کو طاہر بنا دیا، اللہ نے قرآن کے اندر ذا لکھا، نبی کو ظفر بنا دیا، اللہ نے قرآن کے اندر عین لکھا، نبی کو عادل بنا دیا، اللہ نے قرآن کے اندر غائل لکھا، نبی کو غیور بنا دیا، اللہ نے قرآن کے اندر فا لکھا، نبی کو فاتح مکہ بنا دیا، اللہ نے قرآن کے اندر قاف لکھا، نبی کو قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والا بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کاف لکھا، نبی کو کریم بنا دیا، اللہ نے قرآن کے اندر لام لکھا، نبی کو لطیف بنا دیا، اللہ نے قرآن کے اندر میم لکھا، نبی کو محبوب بنا دیا، اللہ نے قرآن کے اندر نون لکھا، نبی کو نذیر بنا دیا، اللہ نے قرآن کے اندر واو لکھا، نبی کو واعظ بنا دیا، اللہ نے قرآن کے اندر ہا لکھا، نبی کو ہادی بنا دیا، اور نہیں اللہ نے قرآن کے اندر یا لکھا، نبی کو یاسین بنا دیا۔